ارشاد باری تعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر بعض کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بس وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ اب تم عذاب چکھو کفر کے بدلے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان آیات بینات میں وحدہ لا شریک محشر کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ گزشتہ درس میں وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا وہ احسان یاد کرو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پہلے تم ایک دوسرے سے عداوت و دشمنیاں رکھتے تھے۔ جب میرا حبیب تم میں جلوہ گر ہوا تو میرے حبیب کی بدولت ہم نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا فرما دیا، اور تم جہنم کے کنارے پہ تھے، وحدہ لا شریک نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ آگے فرمایا کہ تم بے شک اختلافوں میں مت پڑو، تفرقوں میں مت پڑو، لڑائیوں جھگڑوں میں مت پڑو۔ اس آیت کریمہ میں روز محشر دنیا میں جیسا ہم نے وقت گزارا ہوگا اس اعتبار سے نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ روز محشر ہم کیسے ہوں گے۔ رب فرماتا ہے بعض کے چہرے روشن ہوں گے، بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو سرکار کے در دولت سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، کافر ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور رب نے فرمایا کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کے کفر کی وجہ سے ہوں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے ہٹنے کی وجہ سے ہوں گے۔ رب فرماتا ہے کیا تم ایمان لانے کے بعد بھی مکر گئے؟ اس ایمان سے مراد یا تو روز میثاق جب روحوں کو اکٹھا کر کے رب نے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، تو وہ ایمان لے کر آنے کے بعد بھی دنیا میں آ کر تم مکر گئے، یا وہ لوگ جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کے در سے پھر گئے، وہ مراد ہے۔ رب فرماتے ہیں کیا تم ایمان لانے کے بعد میرے نبی کا در دولت چھوڑ دیا؟ چکھو پھر تم اللہ کا عذاب بسبب اس کے کہ تم نے جو کفر کیا۔ رب نے آگے فرمایا وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت نے انہیں سنبھالا ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں ہی رہیں گے۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ ہمیشہ خدا کی رحمت میں ہوں گے۔ یہاں پر سب تو پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، مالک و مولا ہمیں روشن چہرے والوں میں رکھنا، ہمیں روشن چہرے والوں میں رکھنا، اور روشن چہرہ صرف ایک ہی راستے سے آتا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے راستے سے آتا ہے۔ جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کترائے اور دین اسلام پر عمل کرنا وہ کہے بہت دشوار ہے اور بہت سخت اور مشکل ترین دین ہے، اور وہ دین کی راہوں سے بیزار ہو جائے، اس کا چہرہ کبھی روشن نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ سیاہی پھیل گئی، یہ اعتبار نہیں ہوگا کہ دنیا میں رنگ کس کا سفید تھا یا دنیا میں رنگ کس کا کالا تھا، یا اٹھے گا تو بھی ویسے ہی جیسے دنیا میں سفید تھا تو وہاں پر بھی سفید ہوگا، ایسا ہو تو سارے گورے کافر جنت چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اعتبار دنیا کا نہیں ہے، یہ اعتبار سرکار کی غلامی کا ہے۔ جس نے سرکار کی غلامی کو جتنا زیادہ اپنے اوپر اپنایا ہوگا اللہ اس کے چہرے کو اتنا زیادہ روشن فرما دے گا، اور جس نے جتنی زیادہ عداوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں رکھی ہوگی اللہ اس کے چہرے کی سیاہی کو اور بڑھا دے گا، اور وہاں پھر پتہ چلے گا، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ سرکار کی غلامی کی قدر کیا ہے اور سرکار کے در حولت سے ہٹنے کا عذاب کیا ہے۔ اور اب دنیا میں بتا رہا ہے کہ میں پھر انہیں کہوں گا اب چکھو نا عذاب میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کے، اب عذاب کو مزے لو، تم نے میرے نبی کو چھوڑا تھا، دنیا کو اپنایا تھا، اب لے لو مزے جو دنیا میں لیتے رہے ہو، اب ان مزوں کا مزہ جہنم ہے۔ اور اب فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اللہ فرماتا ہے ہم اپنی آیات تم پہ تلاوت حق کے ساتھ کرتے ہیں، سچی سچی آیات تم پہ تلاوت کرتے ہیں۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین،
اللہ جہاں والوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا کہ تمام کاموں کا رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ہر شے نے، ہر کام نے وحدہ لا شریک کے دربار میں لوٹ جانا ہے۔ پہلے وعید سنا لی، آخر پہ رب نے بتا دیا کہ تم چاہے چہرے سیاہ لے کے چلنا، چاہے تم چہرے سفید لے کے چلنا، لیکن کوئی بات نہیں، آنا تو میرے ہی دربار میں ہے، لوٹنا تو میرے پاس ہی ہے۔ چاہے تو دین والے بن کے چلو، چاہے تو دنیا والے بن کے چلو، چاہے تو میرے نبی کی محبت کو سینے میں سجا کے چلو، چاہے تو میرے نبی کی نفرت اور عداوت کو نس نس میں بٹھا کے چلو، چاہے تو میرے نبی کے دین سے محبت کر کے چلو، چاہے تو اسی دین اسلام کے کلمہ پڑھنے کے باوجود خلاف ہو کے چلو، لیکن یاد رکھنا اللہ ہی کے لیے ہے جو کوئی زمین و آسمان میں ہے۔ تم نے لوٹ کر تو رب کے دربار میں آنا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ ظلم کا ارادہ نہیں کسی پہ رکھتا، ہاں بندہ ہے جو اپنے آپ پہ خود ظلم کرتا ہے۔ سرکار کے در دولت کو چھوڑنا سب سے بڑا ظلم ہے، سرکار کی غلامی میں نہ آنا سب سے بڑا ظلم ہے، اعمال صالحہ کی طرف نہ آنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ لوگ ظلم سمجھتے ہیں کسی کو قتل کر دینا، لوگ ظلم سمجھتے ہیں کسی کو گالی دینا، یہ بھی ظلم ہے، لیکن ان ظلموں سے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ خود کو جہنمی بنا لینا، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنا دینا، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اپنے گھر والیوں کو دین کی تربیت نہ کر کے، دین کے راہوں پہ نہ چلا کے جہنم میں انہیں داخل کر دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم دنیا کے اعتبار سے نہیں، آخرت کا اعتبار بھی کیا جائے گا۔ ارے بندے خدا، آج تھوڑی سی زندگی اللہ نے تجھے دی، تھوڑی سی مختصر لمحے کے لیے میرے مالک نے تجھے دنیا میں بھیجا، اور تو ہمیشہ کی زندگی کو خراب کر بیٹھا اس تھوڑی سی زندگی کے لیے، اس عارضی زندگی کے لیے، چند دن رہنے والی زندگی کے لیے، کبھی ماں باپ سے ٹکر لے کر، کبھی رشتہ داروں سے ٹکر لے کر، کبھی ہمسایوں سے ٹکر لے کر، کبھی مصطفیٰ والوں سے ٹکر لے کر، کبھی کسی سے ٹکر لی، کبھی کسی سے ٹکر لی، چند دن کی زندگی کے لیے تو ہمیشہ کی زندگی کو بھلا بیٹھا، تو ہمیشہ کی روشنی کے لیے تو چند دن کی زندگی جو ہے اس کو تو اہم کر بیٹھا، اور وہ روز محشر کے جس دن تیرے چہرے کی روشنی ضروری ہوگی، ورنہ سیاہی تو چھا ہی جائے گی، سیاہی چھانے میں وقت نہیں لگے گا، لیکن اس لیے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ روشنی آج کے عمل سے ہوگی، یہ روشنی آج کے عمل سے ہوگی، آج قرآن کو سینے سے لگایا ہوگا، انشاءاللہ روز محشر یہ روشنی ہوگی، آج دین کو سینے سے لگایا ہوگا، انشاءاللہ روز محشر یہ مسلمان روشنی ملے گی۔ کل کے درس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اگر دشمنیاں مٹا کے، آج اگر عداوتیں مٹا کے، سینوں میں ایک دوسرے کے پیار کو ڈال کر، الفت و چاہت کو ڈال کر، بھائی چارے کو عام کر کے، محبتوں کے ساتھ زندگی گزار کے، رب کے گھر میں سجدہ ریزی کر کے زندگی گزاری ہوگی، تو انشاءاللہ اس دن اسی زندگی پہ ناز کرو گے، ورنہ اسی زندگی گزارنے پہ ناز کرنے کی بجائے ندامت کے آنسو جب بہائیں گے تو اس وقت ہمیں کوئی سہارا نہیں ملے گا، کیونکہ سہارا ایک ہی ذات ہے، وہ رب کے بعد مصطفیٰ کی ذات ہے، جسے تو ہم نے ناراض کر دیا، عمل کے ذریعے ہم نے ناراض کر دیا، ہم نے انہیں یاد نہ رکھا۔ زندگی چند دن کی ملی، اس چند دن کی زندگی میں جب ساری عنایتیں مصطفیٰ کے صدقے سے ملی، ہم اسی نبی کو بھول گئے، قدم قدم پہ اسی نبی کو بھول گئے، صبح و شام اسی نبی کو بھول گئے، دن رات اسی نبی کو بھول گئے۔ یاد رکھیے گا، تمہارے چہروں کی روشنی اسی محبوب کی غلامی کی وجہ سے ہوگی، تمہاری آنکھ جہنم سے بچاؤ صرف اسی محبوب کی وجہ سے ہوگا، تمہارا جنت میں داخلہ صرف اسی محبوب کی وجہ سے ہوگا، اس دل سرخروئی تمہیں صرف اسی محبوب کی وجہ سے ملے گی، ورنہ سب کچھ تو آپ کے لیے ہے ہی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان دوستو، آج کسی غفلت میں مت پڑ جاؤ، چند دن کی عارضی زندگی کے لیے شیطان کے پیچھے ہمیں نہیں چلنا چاہیے، لہٰذا غفلت کے پردے توڑ دینے چاہیے اور قرآن کو سینے میں اپنا لینا چاہیے اور داخل کر لینا چاہیے، تاکہ روز محشر ہمارے اس عمل سے، ہماری اس محبت سے، ماں باپ کی خدمت سے، ماں باپ کی خدمت تابعداری سے، انشاءاللہ روز محشر جب ہمارا چہرہ سفید و روشن ہو جائے گا تو وہاں پر بھی پھر کہنے والے مل جائیں گے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، کیونکہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ انداز کیسا ہوگا؟ ان کا چہرہ روشن ہوگا، ففی اور رحمت اللہ، اللہ کی رحمت نے سنبھالا ہوگا،
ہم فیہا خالدون، اور ایک ندا کرنے والا ہوگا، آج جو ہماری رحمت میں آ گیا، آج جو روشنی لے کے آ گیا، جا تجھے اعلان کرتے ہیں اب بے فکر ہو جا، بے غم ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت نے تجھے اپنے دامن نے سنبھال لیا ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی پریشانی وقتی آتی ہے تو صبر کریں، کوئی مشکل آتی ہے تو صبر کریں، کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر کریں، اور انشاءاللہ اپنا وقت گزارتے جائے اور یہ سمجھیں کہ یہ سانس آخری ہے، اگلا دن آخری ہے، یہ وقت آخری ہے، اس کو آخری سمجھ کے رب سے رجوع کرتے وقت گزار جائیں۔ انشاءاللہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، روشنی چھا جائے گی، مصطفیٰ کی غلامی اپنا کام دکھائے گی، قرآن سے محبت اپنا کام دکھائے گی، پھر انشاءاللہ ہماری بگڑی بھی سنور جائے گی۔ اس لیے آج اپنا جو ہے وہ سارا وقت جو ہم دنیا کو دیتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکالیں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاریں، اور دین اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے جب حی علی الصلاۃ بارگاہ خدا سے صدا آئے تو لبیک کہتے ہوئے اس کے دربار میں آ جائیں کہ روز محشر کو سنبھالنے والی وہی ذات ہوگی، قبر میں سنبھالنے والی بھی وہی ذات ہوگی۔ لہٰذا آج جو اس کی حی علی الصلاۃ کی صدا پہ اگنور کرے اور لبیک نہ کہے، خدا نخواستہ قبر میں رب کی رحمت فرما دے کہ لا لبیک، اب تیرے لیے ہماری کوئی رحمت نہیں ہے، اب تیرے لیے ہمارا کوئی سایہ نہیں ہے، تو اس دن کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ جن دوستوں، یاروں اور رشتہ داروں کے لیے آج ہم رب کو بھلائے بیٹھے ہیں، یہ دوست اور یار نہ قبر میں کام آئیں گے نہ حشر میں کام آئیں گے۔ ہاں، اچھی یاری نمازیوں کی، قرآن پڑھنے والوں کی، نیک لوگوں کی، یہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، اور انشاءاللہ حشر میں بھی کام آئے گی۔ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک راستہ عطا فرمائے، اور اللہ سچوں کا راستہ عطا فرمائے، اور اللہ چہرہ روشن جن لوگوں کا ہو اللہ ان صفوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔